السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں عزاخانے سے سپٹیم حسین صاحب مرحوم میں۔ آج اس عزاخانے میں ایک مجلس عزا ہے، اور یہ وہ عزاخانہ ہے کہ جس عزاخانے سے رجب کی مشہور نوچندی اور 9 محرم اور 11 محرم کے لٹے ہوئے قافلے کا جلوس برآمد ہوتا ہے، اور اس عزاخانے کے باہر ایک سبیل امام حسین علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ابھی سبیل کچھ ہی لمحوں کے بعد جاری و ساری ہو جائے گی، اور اس وقت عزاخانے میں ہم تشریف لائیں تو سوزخانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے محترم حجاب امام پوری صاحب۔ اور اس مجلس عزا میں پیشخانی کے فرائض کو انجام دیا تھا جناب پیغام شیرازی صاحب اور جناب فہمی امام پوری صاحب اور جناب فضا کربلائی صاحب، اور اس مجلس کے ناظم محترم سحر عرشی صاحب جون پوری۔ اور اس مجلس عزا میں پہلی مجلس کو خطاب کرے تھے عالی جناب عزت مآب مولانا سید حسنین باقری صاحب قبلہ لکھنؤ، اور دوسری مجلس کو خطاب کرے تھے عالی جناب مولانا سید نامدار عباس صاحب قبلہ دہلی۔ تو آئیے مجلس کا کچھ شارٹ دکھاتے ہیں آپ کو۔ یعنی شریعت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے ہر حکم کے آگے بغیر چور چرا کے سر جھکا دیتا ہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے کو بغیر چور چرا کے مان کر اپنا دخل دین میں دینے کی کوشش نہیں کرتا، اسے کہتے ہیں شیعیان علی۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دین میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، دین میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو بھی اللہ کہے اسے ہمیں ماننا ہے۔ لہٰذا پہلا جملہ وَجَعَلْنَاهُ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا ہے، یعنی ہدایت کا اللہ کرے گا، ہادی اللہ بنائے گا، ہدایت کا وجہ وجعلت کے اوپر ہے۔ اور پھر اس کے بعد چند صفات ہیں کہ امام کسے بناتا ہے، کون امام ہوتا ہے، اس کے صفات کیا ہوتے ہیں، شرائط کیا ہوتے ہیں، یا کیسے ہم پہچانے کون اللہ کا بنایا ہوا امام ہے۔ اسے قرآن نے دوسرے انداز سے بیان کیا ہے کہ یہدون بأمرنا، یہ لوگ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کی طرف ہدایت کرے، جو اللہ کے حکم سے ہدایت کا وسیلہ جان دے، جو اللہ تک پہنچائے، وہ اللہ کی جانب سے بنایا ہوا امام ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم اس کی طرف اچھے کاموں کی وحی کرتے ہیں۔ تو اگر اچھے کاموں کی وحی کرتے ہیں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں اچھے کام ہوتے ہیں، برے کام نہیں پائے جاتے۔ امام وہ ہوتا ہے جو اچھائیوں کا برکت و محور ہوتا ہے، اس کی زندگی میں برائیوں کا تصور نہیں ہوتا۔ امام وہ ہوتا ہے جو نیک کاموں کا انجام دیتا ہے، برے کام اس کی زندگی میں نہیں پائے جاتے۔ تیسری چیز ہے اقامت الصلاۃ، ہم اس کی طرف نماز کے قائم کرنے کی بھی وحی کرتے ہیں، یعنی وہ نماز جو ہوتا ہے، نمازی جو ہوتا ہے، نماز کو بھی قائم۔ پہلی مجلس کے ختم ہونے کے بعد وقفہ نماز ہوا تھا، تمام عزادار با جماعت نماز ادا کریں، اور اس کے بعد دوسری مجلس کا آغاز ہو چکا جسے خطاب کر رہے تھے عالی جناب مولانا نامدار عباس صاحب۔ تو اس وقت ہم آ چکے ہیں عزاخانے میں، تو آئیے اب ہم دکھاتے ہیں مجلس عزا کا شارٹ۔ اس کو کچھ بتانا ہو یا اس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کے اندر مثلا یہ مرض پایا جاتا ہے، تو بغیر اس کو مخاطب کیے ایسی بات کہہ دیتا ہے تاکہ اس کو پتہ چل جائے۔ جیسے ہی نشست آیا، مولا کائنات نے اس سے کچھ نہیں کہا، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی۔ کیا آیت ہے سنیے، مولا کائنات نے پڑھا یوم ندعو کل اناس بامامہم، میدان محشر ایسا میدان ہوگا جس دن ہم ہر شخص کو اس
के साथ बुलाएंगे। मैदान महशर ऐसा मैदान होगा कि जिस दिन हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। अब क्या किया जाए, कुछ लोग अली के पीछे जाएंगे, कुछ लोग छिपकली के पीछे जाएंगे। अल्लाह पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई देखो, अली को छोड़ोगे, ये जुमला भी काबिल कदर है। अली को छोड़ोगे तो जानवर ही मिलेगा, है? अली को छोड़ोगे तो फिर तुम्हारे मुकद्दर में जानवर ही होगा। क्यों? अच्छा, लोहे खा गए अजीजों, गौदी कत्लगाह में हुसैन गिर चुके हैं। जैसे ही हुसैन कत्ल होते हैं, एक मर्तबा ये जालिम आग लेकर खैमों को जलाने पहुंच जाते हैं। एक खैमे के बाद दूसरा खैमा, दूसरे खैमे के बाद तीसरा खैमा। मगर जालिम का रावी कहता है कि मैंने देखा ज़ैनब तमाम खैमों को छोड़कर एक खैमे का तवाफ कर रही है। कभी घबरा के अंदर जाती है, फिर बाहर आती है। कहता मैंने ज़ैनब से पूछा, बीबी क्या हुसैन इसमें कोई खजाना छोड़, क्या हुसैन इसमें कोई खजाना छोड़ गए? जवाब सुनोगे ज़ैनब का। जनाब ज़ैनब कहती है, इसमें मेरा बीमार बेटा सैयद सज्जाद है, जिसके बिस्तर में आग लग गई है। इतना नहीं वो नादवा है कि खुद बिस्तर से उठ नहीं सकता। और अब मजलिस का इख्तिताम हो चुका है। तमाम अज़ादार इस वक्त किबला से मुसाफा कर रहे हैं। आप हजरात से इल्तमास है कि एक सूरह फातिहा बराए साल सवाब मरहूम सैयद आले रज़ा करबलाई इब्ने सैयद अली अतहर साहब की रूह को ज़रूर इरसाल करें। कायम रहे ये मजलिसो मातम। और फिर नज़र मौला का सिलसिला जारी व सारी हो गया था, इसलिए हम और जाफ़र भी बैठकर नज़र मौला नोश करने लगे। और उसके बाद हमारे सामने जनाब आसिफ साहब और जनाब खुशनूर साहब भी नज़र मौला नोश कर रहे थे। और फिर बानी मजलिस की जानिब से हमें ये तोहफ़ा मिला था। हम जनाब सैफ साहब और जनाब फैज़ी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ़कत वस्सलाम, खुदा हाफिज़।